الرحیم. آج ہم نے 3 موضوعات پہ بات کرنی ہے. نمبر 1, آج جو الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوئی ہے. نمبر 2, ای سی پی کا رول اور ان سے آئینی ادارے کے حوالے سے ان سے توقعات, ان کی ذمہ داریاں. اور تیسری بات, فری اینڈ فیئر الیکشنز. آج کا دن خوش آئند ہے اس لحاظ سے کہ کم سے کم آج ایک تاریخ کا تعین ہو گیا سب کی رضامندی سے. پریزیڈنٹ آف پاکستان جس کی ذمہ داری تھی, الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی اور ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام متعلقہ صوبائی حکومتوں کے نمائندوں سے بھی کنسلٹیشن اور ان کی کانسنٹ لے کے آج فیصلہ بھی ہو گیا اور کورٹ نے اس کو آرڈر بھی کر دیا with the consent of all the concerned stakeholders. میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے آج کا دن خوش آئند ہے. لیکن ساتھ ہی افسوس کی بات ہے, ہم ایک آئینی اور جمہوری ریاست میں رہتے ہوئے ایک الیکشن لینے کے لیے پی ٹی آئی کو آج تیسری مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا پڑا. آئین کے مطابق الیکشن 60 دن یا 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے, مگر بدقسمتی سے 2 صوبوں میں کے پی اور پنجاب میں کوئی 13 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا, اور ویئرز نیشنل اسمبلی سندھ اور بلوچستان میں 6 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا. اب اگر یہ جو تعطل ہے, یہ جو تاخیر ہے, اگر اس پہ کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا گیا اور کنسرنڈ وہ لوگ جنہوں نے آئین کی پامالی کی, جنہوں نے آئین کو معطل کیا, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہوا, تو یہ ایک بدنما داغ آئین کے اوپر رہے گا, اور پھر مستقبل میں ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا کہ آئندہ اگر کسی نے یہ 13 مہینے کی بجائے 3 سال بعد الیکشن کیا تو پھر کیا ہوگا, اور 13 مہینے کی بجائے اگر 13 سال الیکشن نہ کرایا, جس طرح ضیاء الحق نے کہا تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں گے, اور وہ 11 سال کے لیے نہیں کرایا اور ایک بیچ میں کرایا تو لولا لنگڑا سا الیکشن, تو اس کا پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ بھی ضرور ایکشن لے, اس لیے کہ جب ماضی قریب میں آپ دیکھیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کنسلٹیشن کے لیے الیکشن کمیشن کو بلایا تھا تو اس وقت بھی یہ نہیں گئے تھے. پریزیڈنٹ نے 9 اپریل کی پہلی تاریخ دی, پھر سپریم کورٹ کے حکم پہ پریزیڈنٹ نے ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن 30 اپریل کی تاریخ دی تھی, لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو 8 اکتوبر میں کنورٹ کر دیا تھا, اور 6 مہینے ہمارے کان پک گئے تھے کہ جی 8 اکتوبر کو الیکشن ہو رہے ہیں, لیکن 8 اکتوبر ہوا میں تحلیل ہو گئے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ نے 14 مئی کی تاریخ رکھی تھی, لیکن اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. پھر پریزیڈنٹ نے 6 نومبر کی تاریخ کو پروپوز کر کے بھیجا تھا, اس وقت الیکشن کمیشن نے جنوری کی تاریخ رکھی تھی. لیکن جس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت, ہم اس میں سپریم کورٹ کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ان کی انٹرونشن سے اور سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ آج یہ فیصلہ آیا ہے, اس لحاظ سے خوش آئند ہے. لیکن اس تاریخ دھبے کو بھی دھونا پڑے گا اور ان کرداروں کا تعین کر کے ان کو سزا بھی دینی پڑے گی. اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف. دیکھیں اس وقت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری صرف ایک ہے, آئینی ادارہ ہے, ان کا احترام اور ان سے جو ذمہ داریاں ہیں, جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز ہیں, ان کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اگر کمزوری دکھائیں گے, وہ اگر امپارشل نہیں ہوں گے, پارشل ہو جائیں گے, وہ کسی کی جانبداری شروع کر دیں گے یا کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائیں گے, تو افسوس سے کہنا پڑے گا تو پھر نہ ان کا احترام ہوگا اور ان کے اوپر تنقید بھی ہوگی, ان کے اوپر مسٹرسٹ بھی ہوگا. آپ مجھے بتائیں, الیکشن کمیشن نے 30 اگست کو ان دی پریزنس آف میڈیا, ان دی پریزنس آف آور ایڈوکیٹس یہ تعین کیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ بلے کا نشان بھی ہوگا اور چیئرمین پی ٹی آئی بھی چیئرمین کے عہدے پہ برقرار رہیں گے. لیکن بدقسمتی سے آج تک
وہ فیصلہ باہر نہیں آیا. آپ نے کل دیکھا چیئرمین الیکشن کمیشن نے اپنے اس فیصلے کو ریکنفرم کیا میڈیا کے سامنے, لیکن ریٹن میں ہمارے پاس فیصلہ نہیں پہنچا. اس کا نقصان کیا ہے؟ سیاسی عدم استحکام اور شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں. ہر دوسرا شخص یہ پوچھتا ہے ہم سے, میڈیا والے پوچھتے ہیں کیا بلے کا نشان ہوگا؟ بھائی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی, عمران خان فیڈریشن کی علامت ہیں, پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے. چاروں صوبوں میں جی بی, گلگت بلتستان اور کشمیر میں سب سے زیادہ اگر پاپولر پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. اگر موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی اور فیڈریشن کی علامت کو جس انداز سے ٹریٹ کیا جایا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے, آئینی اداروں کی طرف سے, یہ قابل افسوس ہے. اگر آپ کے الیکشنز وقت پہ ہو جاتے تو جو سیاسی عدم استحکام, افراتفری, انتشار, بددلی پھیلی ہے جس سے بلین ڈالرز کا آپ کے ملک کا نقصان ہوا ہے, وہ شاید یہ ریاستی ادارے اس کے ذمہ دار ہیں. اور شاید وہ ہم جو عوام کو, جو 25 کروڑ عوام آج معاشی تباہی کی دلدل میں پھنس چکی ہے, شاید ان کو ہم نکالنے میں کامیاب ہوتے اگر آئینی ادارے اپنی ڈیوٹیز وقت پہ کرتے اور صحیح طور پر کرتے. اور آپ نے دیکھا آج سپریم کورٹ نے درست کہا کہ اگر کوئی آئینی شخصیت اپنی کرسی کے ساتھ, اب آئین کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا, اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہے, تو اس کو وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے. اس لیے کہ ایک آپ عوام کے سامنے ذمہ دار ہیں اور پھر اللہ کے سامنے آپ ذمہ دار ہیں, آپ نے اوتھ اٹھا رکھی ہے. لہذا جو سوشل کانٹریکٹ ہے ریاست کے ساتھ عوام کا, وہ آپ کا آئین ہے. لیکن بدقسمتی سے آج آئین تھیوریٹیکلی موجود ہے لیکن وہ پامال ہو چکا ہے. بنیادی انسانی حقوق آپ کے موجود ہیں لیکن معطل کیے جا چکے ہیں. بظاہر آپ کی جمہوریت ہے لیکن جمہوریت کے نام پہ تماشا ہو رہا ہے صبح شام. اصلی جمہوریت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جہاں رول آف لا ہو. اصلی جمہوریت وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں. اصلی جمہوریت وہ ہوتی ہے جہاں قانون اور انصاف کا بول بالا ہو, کسی کو زیادتی کرنے کی جرت نہ ہو, عدالتیں آزاد ہوں, اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو وہ ان کو انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو اور منصف انصاف اور قانون کے مطابق انصاف کریں. یہ ہے اصل جمہوریت اور یہ ہے اصل جمہوریت کا حسن. لیکن بدقسمتی سے آج ہم جمہوریت کے نام پہ تماشا تو دیکھ رہے ہیں لیکن جمہوریت صحیح معنوں میں, آئین صحیح معنوں میں, بنیادی حقوق صحیح معنوں میں معطل ہو چکے ہیں. آج بھی ریاستی ادارے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو کبھی اغوا کیا جاتا ہے, اغوا برائے بیان کیا جاتا ہے, کبھی ان کو میڈیا ہاؤسز پہنچایا جاتا ہے, کبھی ان کو ڈرائی کلین مشین کے ذریعے استحکام پاکستان پارٹی یا کسی اور کنگز پارٹی میں پہنچایا جاتا ہے, یا ان سے پریس کانفرنسز کرا کے ان سے پارٹی چھڑوائی جاتی ہے. یہ ایڈونچرز اور مس ایڈونچرز کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی. ہماری 25 کروڑ عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. آج جو تماشا لگایا جا رہا ہے پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کی نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک ہے, آپ کی معیشت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں, لوگوں کے بنیادی حقوق کو بحال کریں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے فیسلیٹیٹ کریں, لیکن بدقسمتی سے تمام نگران حکومتیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے ساتھ ریاستی ادارے وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لندن ایگریمنٹ کے مطابق صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو, پی ایم ایل این کو فیور کرنے کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, حالانکہ پبلک میں ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, اس کے لیے مرے جا رہے ہیں, اس کے لیے الٹے سیدھے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو پھر بھی ان کے خلاف مزید نفرتیں پھیل رہی ہیں. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے تمام ریاستی ادارے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا
جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں وہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں. لہٰذا ان کو بھی چاہیے وہ ریکنسیڈر کریں, کیونکہ آج آپ کا جو ووٹر ہے 50% سے زائد وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے, اور نوجوانوں کو کے نظریات کو ڈنڈے کے زور پہ تبدیل نہیں کر سکتے. آپ نے 3 دن پہلے لمز یونیورسٹی میں سوال و جواب پرائم منسٹر سے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے دیکھ لیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام کو شعور حاصل ہے, آج 2023 ہے, اس لیے ریاست کے ساتھ, معیشت کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. اس ملک کی عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے منتخب نمائندے الیکٹ کریں تاکہ وہ ان کو اونرشپ فیل کر سکیں, اور اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہوگی وہ ذمہ دار ہوگی تاکہ ملک کے مسائل حل کر سکیں. کون ہوگا ان حالات میں مجھے بتائیں, جو اس بددلی کے ماحول میں, اس رول آف لا کی وائلیشن میں, اس بنیادی حقوق کی معطلی میں کون اپنی انویسٹمنٹ لے کر آئے گا, کون اوورسیز اپنے پیسے یہاں لے کر آئے گا, کیسے آپ کی ملک کی معیشت درست ہوگی اگر وقت سے پہلے الیکشن کو متنازع کر دیا گیا. اور ہمیں خطرہ ہے اس بات کا. ایک بات آپ کو بتا دیں, پی ٹی آئی نے اپنی پوری حکمت عملی طے کر لی ہے. ہم پاکستان کے تمام سیٹوں پہ ہم الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی, اور عمران خان اور پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر اپنا پرائم منسٹر بنائے گی, اور اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہمیں اس بات کا خدشہ ہے اور شدید خدشہ ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوں گا ان کو اٹھایا جائے گا. الیکشن کمیشن سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں تحفظ فراہم کرایا جائے. ہمارے پروپوزرز, جو کینڈیڈیٹس کے پروپوزر سیکنڈرز ہوں گے, ان کو اٹھایا جائے گا. تو اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں. اور اسی طرح الیکشن کمیشن سے میں پوچھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی حکم کی نہیں تعمیل کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ وہ ان لوگوں کو ٹرانسفر نہیں کر رہا جو متنازع لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا الیکشن کمیشن توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں گے ان کے خلاف؟ کیونکہ آئین کا آرٹیکل 220 ان کو اجازت دیتا ہے کہ تمام ادارے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لہٰذا آپ کو اگر توہین عدالت عمران خان کے خلاف تو نظر آتی ہے, لیکن کیا آپ کی آنکھ اور کان بند تو نہیں ہونے چاہیے کہ جو طرز عمل اسٹیبلشمنٹ کا, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا, ٹرانسفر نہ کرنے کا, اور ان اداروں کا جو آپ کے احکامات کی تعمیل کرنے کی بجائے پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. پورے ملک میں ساری سیاسی جماعتیں اپنے جلسے کر رہی ہیں اور ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور جو جلسے کرنے کی کوشش کرتا ہے نہ صرف ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں, یا ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے, یا ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے, یا ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے. یہ طرز عمل کسی لحاظ سے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کی ورسٹ کائنڈ استعمال ہو رہی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو, اور سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آئینی ادارہ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں, اور جو آپ کے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے ان کے خلاف آپ ایکشن لیں. اور اسی طرح الیکشن کمیشن نے جو لیٹر لکھا تھا ایکٹنگ پرائم منسٹر کو, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو, کہ فواد حسن فواد کو اور باقی جو پی ایم ایل این سے تعلق رکھنے والے منسٹرز ہیں ان کو ہٹا دیا جائے, اس حوالے سے پرائم منسٹر نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کے پی کے میں پورے وزیروں کو بدل دیا, وہ بھی 6 مہینے کے بعد, یعنی آپ نے اس وقت تک 6 مہینے آپ سوئے رہے. لیکن جو کچھ طرز عمل محسن نقوی پنجاب کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے, وہاں کی جو انتظامیہ کر رہی ہے, یا جو پی ایم ایل این سے ریلیٹڈ لوگ یہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بیٹھے ہیں, یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ ان کے اوپر ایکشن لے اور ان کو ہٹائے اور فوری طور پر ان کو تبدیل کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار جو ہمارے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہی ہے وہ سب آپ نے دیکھ لیا ہے. جو سلوک عمران خان کے ساتھ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا, اور جو سلوک میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے. آج تاریخ لکھی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ ہمیں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہمیں انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا ہے, نہ کہ یہ کہ کچھ آپ نے سپر لاڈلے پال رکھے ہوں
اور ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کریں جو کہ نہ آئینی ہے نہ قانونی ہے. تھینک یو. میں صرف ایک مختصر ایڈ کرتا ہوں سر. ایک منٹ ذرا غور آپ کے صاحب. سوال سے پہلے ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں. آج سے پریکٹیکلی الیکشن کمپین شروع ہو گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر دینا تھا. یہ مناسب تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جائے پولیٹیکل ایشوز کے لیے, لیکن اور کوئی حل نہیں تھا تو اس لیے سپریم کورٹ جانا پڑا. ایک جو ہماری ایک انزائٹی ہے بڑے عرصہ سے رہی ہے, اس کو میں ذرا کلیئر ورڈز میں آپ کو بتا دوں. پی ٹی آئی کو ایک نوٹس آیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ کا سمبل الاٹ نہیں کریں گے. اس پہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے پریزنٹیشن کر دی, اس کا جواب فائل کیا, اس کی ہیئرنگ ہو گئی, اور الیکشن کمیشن نے 30 تاریخ کو ہمیں اورلی کہا تھا سب کے سامنے کہ میٹر ریزالوڈ ہے, ہم ڈیٹیل آرڈر ایشو کر دیں گے. بعد میں ہم آیا, میں نے اسی وقت شکریہ بھی ادا کیا. 30 اگست سے آج تک مور دین 60 days از پاسڈ. اب 18 تاریخ کو اکتوبر کو ہم نے ایک اپلیکیشن الیکشن کمیشن کے سامنے سبمٹ کر لیا اور ان سے گزارش کی کہ مور دین 41 days از فاسٹ, آپ مہربانی کر کے وہ ڈیٹیل آرڈر دیں. یہ ہمارے لیے ایک انزائٹی ہے ہمارے ورکروں میں, سپورٹروں میں, لیڈرشپ میں. پھر 60 days کے بعد ایک اور اپلیکیشن ہم نے گزاری اور ممبر سین سے ہم نے ریکویسٹ بھی کر لی, میں نے ملاقات کی ریکویسٹ کی. آج ہم ان سے فارملی ایک اپیل کرتے ہیں, آلدو ہمیں امید ہے کل چیف الیکشن کمشنر صاحب نے فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی ایک مقبول پارٹی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ضرور ہوگا. اب ہم یہ کہتے ہیں آج سے چونکہ پریکٹیکلی یہ کمپین شروع ہوئی ہے, لہٰذا بائی منڈے اور ٹیوزڈے الیکشن کمیشن وہ آرڈر کی کاپی ہمیں پرووائڈ کر دے. شکریہ. میرا سوال یہ تھا کہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس میں یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ پریزیڈنٹ آفس نے کوتاہی کی ہے اور جو بھی مصلحت پسندی کا وہ شکار ہوئے, لیکن تحریک انصاف کیا یہ رائٹ نہیں رکھتی کہ اپنے پریزیڈنٹ کو, جنہوں نے پی ٹی آئی نے ان کو اس آفس تک پہنچایا, ان کی بات پرس کریں کہ آپ کو آئینی امور کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ پریزیڈنٹ آفس میں بیٹھے ہیں, آپ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ پر ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس اختیار ہے, آپ اس کا استعمال. ایک بات آپ کو بتا دیں, جب پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتا ہے اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ دن پہلے میں نے یہی پریس کانفرنس کی تھی اور مطالبہ کیا تھا پریزیڈنٹ سے کہ اگر وہ تاریخ نہیں دیں گے تو اسی طرح جرم کا ارتکاب کریں گے جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے. لہٰذا آپ کے خلاف ہم کورٹ میں جانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اور دوسری بات, جب ان کو ہم نے لیٹر بھی رائٹنگ میں لکھا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک حد تک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی پرفارم کی, چونکہ وہ صرف نیشنل اسمبلی کی ڈیٹ دینے کا حق رکھتے ہیں آرٹیکل 48(5) کے تحت. باقی صوبائی اسمبلیوں کا ڈیٹ دینے کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا, نہ ہے. وہ پاور لے کے پارلیمنٹ نے اس کو دے دی تھی الیکشن کمیشن کو سیکشن 57(1) کے تحت, 57 سب سیکشن 1 کے تحت. لہٰذا انہوں نے خط لکھ کے پروپوز کر دی ڈیٹ اور کہا کہ سب کنسلٹیشن کے ساتھ کر کے تو آپ یہ ڈیٹ دے دیں, لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی انہوں نے پوری کی. لیکن سوال یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا آپ ہی کے پاس بیٹھ کے کہ یہ پریزیڈنٹ جو ہے اپنی پاور سے ایکسیڈ کر رہا ہے, ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے, اس کو ریزائن کر دینا چاہیے, ذرا ان سے سوال کریں کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے. کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا الیکشن کمیشن کو جب بلایا گیا کہ آپ آئیں کنسلٹیشن کے لیے, جس متکبرانہ انداز سے انہوں نے کہا کہ ہم آئینی سربراہ سے جس کی ذمہ داری تھی وہ ڈیٹ دے ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن, وہ نہیں گئے, انہوں نے امریکن ایمبیسڈر سے ملنا پسند کیا, تو کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 9 اپریل اور 30 اپریل کی تاریخ دیتی ہے ان کا کیا اشر ہوا, وہ سب آپ کے سامنے ہے. جنہوں نے ان احکامات کی حکم عدولی کی, کیا ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ میرے خیال ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں گے, اگر اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آتا ہے تو سب کے خلاف قانون کے مطابق پروسیڈ ہونا چاہیے. ہم آلریڈی سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں, لیٹ دی سپریم کورٹ میں پاس این اپروپریٹ آرڈر. جی آصف. غور بھائی, آپ نے دیکھا ہے کہ یہی جو انتخابات کا جو کیس تھا, ہاں جی, یہ آپ کی جو پٹیشن تھی یہ بندیال صاحب کے پاس بھی لگی ہوئی تھی, اس وقت بھی آپ نے کورٹ کا مزاج دیکھا اور پچھلے 2 دنوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
आप की जमात अब ये नहीं समझती कि रूल ऑफ लॉ के लिए काजी साहब ज्यादा बेहतर मुंसिफ के तौर पे अपना रोल अदा कर रहे हैं और इनके खिलाफ जो रेफरेंस पीटीआई की हुकूमत में फाइल किया गया था वो उनकी गलती थी? मैं पहले जवाब दे दूं फिर आप जी, उनसे। मेरा गौर साहब। गौर साहब बाद में जवाब देंगे, मैं 1 मिनट से बात करूंगा। देखें, हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट समझते हैं, हमारे लिए कोई ना फेवरेट है ना डिसफेवरेट है। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस खा उमरता बंदयाल हूँ खा काजी फाइसा साहब हूँ, हमारे लिए वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 फैसले किए थे, उन पे अमल दरामद कराना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमजोरी दिखाई, अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं कराया, उनको कराना चाहिए था। लेकिन आज भी आपने देखा 3 फैसले किए। पहला फैसला किया था 1 मार्च का, दूसरा फैसला किया था 4/4 का, और उसके बाद रिपीटेड आर्डर्स किए जी आप इसके अमल दरामद करें, लेकिन उनको कंटेम्प्ट पिटीशन प्रोसीड करना चाहिए था। आज के फैसले की भी हम खुश आमदीद कहते हैं, उनको भी हमने खुश आमदीद कहा था, लेकिन मसला ये था कि आज के फैसले का हमें ये कभी यकीन है कि तमाम कंसर्न फोरम्स जो हैं आज वो कंसेंट दे गए हैं, लिहाजा अब अगर कोई वायलेट करेंगे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। लेकिन उस वक्त भी हो सकता था, जो मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने कमजोरी दिखाई। देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि खान साहब ने खुद इस बात का किया था कि रेफरेंस नहीं फाइल होना चाहिए था, लेकिन जहाँ तक अदरवाइज ताल्लुक है तो हम सारे जजेस के रिस्पेक्ट करते हैं। रिसेंटली हमने एक स्टेटमेंट भी इशू कराई कि जजेस की आपस में हम कोई तफरका नहीं करते। जहाँ तक इस मौजूदा पिटीशन का ताल्लुक है तो देखो, ये पिटीशन जिस वक्त हमने फ़ाइल कर दी, ये आफ्टर दी 8 अगस्त हमने फ़ाइल कर दी, क्योंकि 9 अगस्त को समरी गई डिसोल्यूशन के लिए, और डिसोल्यूशन के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन अनाउंस करेंगे आफ्टर द डिलिमिटेशन। तो मौजूदा पिटीशन उमर अता बंदियाल साहब के सामने नहीं आई थी। देखो, अगर आपकी इलेक्शन कराने में बदनीयत ही ना हो तो डेट किसने दी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुज़श्ता वक्त में हुआ यह था कि इनकी बड़ी बदनीयती इलेक्शन ना कराने की। जब भी आप पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाओ तो ये पहले ये कहते थे फुल कोर्ट बनाओ, 5 मेंबर बनाओ, 4 मेंबर बनाओ, 2 उसमें से कट करो, ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। ये पिटीशन लगी, गवर्नमेंट ने कोई ये नहीं कहा कि ये पिटीशन मेंटेनेबल है या मेंटेनेबल नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ गुज़श्ता हुकूमत की बड़ी बदनीयत थी कि वो इलेक्शन नहीं करवा रहे थे। बेसिकली अगर कोई इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है, ये गुज़श्ता हुकूमत की थी। सर, मेरा नाम फयाज राजा है। सर, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मिनोअन तस्लीम करते हुए हम ये बात मान लेते हैं कि 90 दिन 8 नवंबर को इलेक्शन सदर पाकिस्तान की कोताही और इलेक्शन कमीशन की कोताही की वजह से नहीं हो सकी। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि कितनी दिलचस्प और हैरत अंगेज बात है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 90 रोज में इलेक्शन कराने के हवाले से, और जो तारीख दी जाती है उसमें भी अभी 98 दिन बाकी है। तो अभी अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे तो जो वजह हमें समझ आती है वो ये है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने हल्का बंदियां करनी है और उसके लिए नोटिफिकेशन करना है। जो तारीख उन्होंने बनती थी अगले 90 दिन की वो 31 जनवरी बनती थी। बिल्कुल। बस साबित ये हुआ कि इसमें एक मेन पॉइंट ये भी है कि हल्का बंदियां हुई और उसको आड़ बनाकर इलेक्शन आगे ले जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये प्ली किसी जगह पर थी? और अब ये जो 8 दिन काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अगले 98 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार? देखिए, मैं अब सबसे पहले बोलता हूँ कि इससे पहले जब दोनों सूबों की इलेक्शन का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो उस वक्त भी 90 डेज में इलेक्शन मुमकिन नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड फरमाया कि 90 डेज के पीरियड अगर पूरा नहीं हो सकता, नहीं मीट कर सकते आप, तो द बेयरेस्ट मिनिमम पीरियड में आप करवा लें। अब मौजूदा वक्त में यह हुआ कि जब असम्बली डिज़ोल्व हुई, काजी साहब आए और एक लॉ सुप्रीम कोर्ट के सामने था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, क्योंकि काजी साहब और 2 जज साहिबान ने यह फरमाया था कि हम पहले उसका फैसला करेंगे, इसलिए उसमें टाइम कंज्यूम हो गया। पहले उसका फैसला होना था, उसके बाद सारे आर्टिकल 184 के केसेस लगने थे। तो आर्टिकल 184 के केसेस लग नहीं सके। अब क्योंकि इसलिए डिले हो गया है, ये तो एक बड़ा अनयूजुअल है पाकिस्तान में हमारे पास कि टाइम पे कोई काम हो। हाँ, ये ज़रूर है, इसमें मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इस मरतबा कल ऑब्जर्वेशन दी, आज भी उनके नोटिस में लेके आया।
اور یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ 25 کروڑ عوام کے لیے متحد ہو کر کے ہم الیکشن کی ایک آئینی ذمہ داری پورے کرنے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو ڈیٹ ہوگی وہ پتھر پہ لکیر ہوگی. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں, ایڈ کر دیتا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یس یہ میں آپ کو بیرسٹ منیمم میں آپ کو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. ہم نے آلریڈی اس کو چیلنج کر دیا ہے کہ یہ سی سی آئی کا ڈرامہ تھا. 2 انکانسٹیٹیوشنل وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو پالیسی میکنگ کا اختیار نہیں تھا, لہٰذا وہ ایک ڈرامہ اور مینیج کیا گیا تاکہ الیکشنز کا التوا ہو سکے اور اس دوران ایک سپر لاٹلا آ جائے, ان کے معاملات سیدھے ہو جائیں تاکہ پھر الیکشن کی تاریخ التوا کا شکار ہو جائے. اور ان کی ابھی بھی نیت نہیں تھی یہ الیکشن کرانے کی. اگر سپریم کورٹ انٹرفیئر نہ کرتی تو شاید یہ 2 سال بھی نہ کراتے. وہ اس کا ایک ایشو میں صدر پاکستان کو آپ نے خط لکھا کہ وہ تاریخ دیں, لیکن انہوں نے تاریخ نہیں دی. آپ کو اس کا کوئی جواب ملا یا نہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی پٹیشنر تھی پچھلے الیکشن کے کیس میں جو 14 مئی کا فیصلہ آیا تھا, پی ٹی آئی نے کیا کنٹیمپٹ فائل کی تھی اس کے بعد, اور ابھی جو ڈیٹ دے دی گئی ہے پی ٹی آئی اس کا خیر مقدم کر رہی ہے. اگر یہ 8 فروری کو بھی الیکشن نہیں ہوتے تو آپ پھر دوبارہ کوئی پٹیشن لے کے جائیں گے یا پھر اسی طرح سے جو عوام کا جو حق رائے دہی ہے وہ ضائع ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ پتھر کی لکیر ہے. پتھر پہ اب لکیر کو دیکھتے ہیں کہ واقعی پتھر کی اگر لکیر نہ ہوئی تو جو طریقہ کار قانونی ہوگا ہم اس پہ کریں گے. دوسری بات, جو سپریم کورٹ کے پاس ہم یہ تیسری مرتبہ گئے ہوئے ہیں, جو پہلی 2 مرتبہ گئے تھے سپریم کورٹ نے آخری فیصلے میں 14 مئی کا الیکشن میں جب فیصلہ کیا اور ساتھ کہا کہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے, اور پھر کہا کہ چیمبرز میں مستقل بنیادوں پر ہم اس کی پروسیڈنگز کریں گے, اور وہ کرتے رہے. تو لہٰذا ذمہ داری تھی, سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے رہا تھا. ان دی مین وائل کیا آ گیا آپ کے سامنے, گور صاحب نے بھی بتایا, ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر آ گیا. الیکشن کمیشن اس میں ریویو پٹیشن لے کے چلا گیا. پھر اس دوران آپ نے دیکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا. تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے کمزوری دکھائی, میں نے کہا, اور انہوں نے اس وقت کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع نہیں کی, کرنی چاہیے تھی. آپ سے میرا سوال یہ ہے, آپ بحث نہ کرو یار, ایک منٹ سوال ہو گیا آپ کا. جی سر پلیز. سر جی سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ بہت تلخ ہے. اس بدقسمت ملک اور قوم کے ساتھ ہمیشہ یہی کچھ ہوتا رہا جو ہو رہا ہے. چہرے بدلتے رہے, لاڈلے بدلتے رہے, باقی معاملہ الزامات وہی پرانے ہیں. سب پہلے ماضی میں کوئی اور لگا رہا تھا, آج آپ لگا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو اف اینڈ بٹس آپ اب لگا رہے ہیں سارے, اس کی وجہ سے کیا الیکشنز مزید ڈیلے ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کیا آپ کوئی وے فارورڈ بتائیں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ایک مرتبہ ہو جائیں, آئندہ کے لیے کوئی راستہ بن جائے, آئندہ یہ ڈیلے نہ ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے درمیان کیا ہے, ایک ڈاکومنٹ ہے وہ ہے آئین. آئین پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے. جو غیر آئینی اقدام کرے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہونا چاہیے. اس پہ جب تک ہم عمل درآمد نہیں کرائیں گے ہم بکھرتے رہیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 90 ڈیز کا الیکشن کا ٹائم ہے. 90 ڈیز مینس 90 ڈیز. 91 ڈیز تک جو لے کے جائے گا اس کے لیے وہ کانسٹیٹیوشنل ریزنز دے گا. خدا نخواستہ کوئی جنگ کی حالت ہو گئی ہے, خدا نخواستہ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جیسے بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی, اس وقت چلو 1 مہینہ ڈیلے ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ آج کیا وجہ ہے کہ 13 مہینے کے لیے نامینیز بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم 2-2 سال کے لیے آئے ہوئے ہیں. بات یہ تھی کہ جو شخص بھی غیر آئینی اقدام کرے گا اس کو فیسلیٹیٹ کرے گا, اس کے خلاف ایکشن شروع ہونا چاہیے. اور یہ بدقسمتی سے جب تک ہم اس کا راستہ نہیں روکیں گے اس وقت تک ہم اس طرح بکھرتے رہیں گے اور بھٹکتے رہیں گے. اور بھٹکنے والوں کے لیے ایک ہی حل ہے کہ وہ آئین کے تحت آئین کے تابع ہو جائیں, اور جس کے اوپر بہت پریشر ہو. میں تو اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا. جیسے آفتاب اقبال نے پچھلے سال نیب کے چیئرمین کی حیثیت سے جب ریزائن کیا اور ریزنز دیں کہ اوپر کس طرح کا پریشر رہا, وہ صاحب نے آ گیا. کیوں کہ کسی ایک کو پھنسانا تھا اور کسی ایک کو چھڑانا تھا. لیکن میں اس کو بھی کمزوری سمجھتا ہوں. اگر آئینی سربراہ ہیں آپ کسی بھی ادارے کے یا قانونی سربراہ ہیں, اللہ نے آپ کے اوپر ذمہ داری دی ہے, حق و سچ باطل کی لڑائی ہے. آپ اگر حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ کی اپنے ضمیر کے سامنے مردگی ہے. آپ اگر کلمہ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ کے ساتھ پھر یہ ہے کہ پھر اللہ کے سامنے بھی آپ کی جواب دہی ہے, پبلک کے سامنے بھی آپ کی جواب دہی ہے. بالکل کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں آج فیض آباد دھرنا کیس 5 سال بعد اگر زندہ ہو گیا ہے, ان کرداروں کا تعین ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں,
बांग्लादेश ने जब अपने साबिक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का एहतसाब किया, सजा दी, जब उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ सजा दी, तो आज बांग्लादेश तरक्की के रास्ते पे है। आपको ये एहतसाब का निज़ाम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करना पड़ेगा, और जो शख्स आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा आप उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपने कहा वे फॉरवर्ड, सिंपल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लोगों को अपने फैसले करने का हक दे दें। ये जो लोगों को उठाना, उन पे जुल्म करना, चादर चार दीवारी की पामाली करना, आप किंग्स पार्टियां बनाना, उन पर लोगों को पहुंचाना, ड्राई क्लीनिंग मशीनें लगाना, ये तर्ज अमल वक्त से पहले इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर देगा। और इस डिस्क्रेडिटेड इलेक्शन में अगर आप जाएंगे तो जो हुकूमत बनेगी उसके ऊपर ना कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रस्ट करेगी, ना कोई अपना सरमाया लेकर आएगा, और इस तरह की लूली लंगड़ी हुकूमत बनेगी जो पिछले 16 महीने में इस मुल्क को तबाही के दलदल में धकेल के भाग गई है। एक चीज से रिलेट कर देता हूँ आपके पास, एक चीज करता हूँ। पीटीआई एक बात कही थी कि इलेक्शन की मुहिम का आगाज हो गया, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बल्ले की अलॉटमेंट नहीं हुई, तो फिर आप इंतखाबी मुहिम वाकई चला रहे हैं बल्ले की? बिल्कुल, हम इंतखाबी मुहिम से आज से शुरू हो गए हैं। आज आपके सामने से ये हमने अपना स्टार्ट कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि बल्ले का निशान कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा है कि जी उनका निशान है, लेकिन उनको फॉर्मल आर्डर की कॉपी नहीं मिली, और हम उनसे मुतालबा करते हैं कि ये दें। और उसके साथ साथ आपको हमने बताया कि पूरे पाकिस्तान में नहीं, हमने कोर्ट में गए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास राइटिंग में लेटर दिया है, राइटिंग में 2 हमने मुलाकात भी की है और लेटर्स भी दिए हैं और एप्लीकेशंस भी दी है। हम समझते हैं कि इंशाल्लाह मंडे तक या ट्यूसडे तक ये आर्डर आ जाएगा। और दूसरी बात, हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला ले दिया है कि आप पूरे पाकिस्तान अपने केपी में जलसे करने की इजाजत है। हम अब उन इदारों से और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल क्रिएट करें। थैंक यू।